بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو تیسری جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 7 چاند بی بی۔ تو چاند بی بی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، تو آج ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، چاند بی بی کے بارے میں۔ تو میں لیسن کی ریڈنگ کر کے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ پہلے میں ریڈنگ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بھی ریڈنگ اچھی ہو جائے، آپ لوگ بھی ریڈ کر سکیں، ہے نا۔ چاند سلطانہ چاند بی بی کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ احمد نگر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اب سے کوئی 400 برس پہلے وہ احمد نگر میں پیدا ہوئی۔ چاند بی بی بڑی ذہین تھی۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے کئی زبانیں سیکھ لی تھی، یعنی وہ بہت ذہین تھی، بہت سمجھدار تھی نا، تو چھوٹی سی عمر میں بہت ساری زبانیں اس نے سیکھ لی تھی۔ اسے مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ مطالعے کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، ریڈنگ جو میں بولتی ہوں نا آپ کو کہ میں ریڈنگ کروں گی، تو یہ ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے مطالعہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ بھی اپنے اس لیسن کی لیسن کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ وہ شکار بھی خوب کھیلتی تھی۔ احمد نگر کے پاس ہی بیجاپور کی ریاست تھی۔ چاند بی بی کی شادی وہاں کے حاکم علی عادل شاہ سے ہوئی تھی۔ بادشاہ اس کی بڑی قدر کرتا، دونوں ساتھ ساتھ سیر کرتے، شکار کو جاتے، دربار میں بھی ملکہ بادشاہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ سلطنت کے کاموں میں علی عادل شاہ چاند بی بی سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ چاند بی بی لوگوں سے خود ان کی زبان میں باتیں کرتی تھی، اس لیے لوگ بھی اپنی ملکہ کو دل سے چاہتے تھے، وہ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو دیکھیے یہ چاند بی بی کی تصویر ہے، ان کی فوٹو ہے، دیکھ لیجئے۔ تو چاند بی بی جو ہے اپنی رعایا، یعنی جو عام لوگ تھے اپنی ان کے، تو وہ ان کی زبان میں، یعنی ان کنڑ بھاشا تھی نا بیجاپور کی، تو وہ کنڑ میں ہی ان سے باتیں کرتی تھی۔ چاند بی بی کی شادی کے 16 برس بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اسے کوئی اولاد نہ تھی جسے تخت پر بٹھایا جاتا، اس لیے چاند بی بی نے اپنے بھتیجے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے ننھے بادشاہ کی سرپرستی کی اور بڑی خوبی اور محنت سے حکومت کا کام سنبھالا، یعنی چھوٹا جو بھتیجا تھا ان کا، تو انہوں نے خود اپنی سرپرستی، یعنی اپنی دیکھ ریکھ میں مطلب جو ان کا کام تھا وہ سنبھالا۔ حکومت کا کام بھی جو اپنے بھتیجے کو وہ سمجھاتی تھی، اپنی سرپرستی میں انہوں نے جو ہے وہ کام سنبھالا۔ اس نے اپنی ریاست میں بہت سے کنویں کھدوائے، تالاب، سڑکیں اور کئی عمدہ عمارتیں بنوائیں۔ اس طرح اس نے اپنی ریاست کی ترقی اور بھلائی کے بہت سے کام کیے، یعنی اس نے اپنی ریاست میں کیا کیا، بہت سی بھلائی کے کام کیے نا عام لوگوں کی۔ اب نیکسٹ صفحے پر ہم چلیں گے۔ دہلی کا شہنشاہ اکبر سارے ملک کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو فوج دے کر احمد نگر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ خبر سن کر چاند بی بی احمد نگر پہنچ گئیں اور اپنی ریاست کو بچانے کی تدبیریں کرنے لگی۔ اس نے احمد نگر کے قلعے میں کھانے پینے کا بہت سا سامان جمع کر لیا تھا۔ اسے خوف تھا کہ دشمن کی فوج زیادہ دنوں تک قلعے کو گھیرے رکھیں گی تو قلعے کے اندر لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اس نے قلعے کی دیواریں اور راستوں پر فوجی پہرا لگا دیا، مگر اکبر کی فوج نے بارود سے قلعے کی دیوار گرا دی۔ چاند بی بی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس کھڑی ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگی۔ قریب تھا کہ اکبر کی فوج ہار مان لیتی، مگر چاند بی بی کے کچھ ساتھی دشمن سے مل گئے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا، یعنی اپنے لوگوں نے جو ان کا ساتھ نہیں دیا ہے نا، اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے دشمن سے مل گئے نا۔ چاند بی بی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ وطن کی محبت کسے کہتے ہیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت بھی بہادری کے جوہر دکھا سکتی ہے نا۔ تو یہ آپ لوگ ان کا نام یاد رکھیے گا، چاند بی بی کا نام، کہ کس طرح ایک عورت نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں نا۔ اب ہم آگے بڑھتے، ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ، تو ہم الفاظ معنی کی طرف بڑھتے۔ دیکھیے الفاظ، اس کے میننگ ہے، اس کے معنی۔ پہلا لفظ دیکھیے ذہین، یعنی عقل مند، مطالعہ کرنا، پڑھنا، سرپرستی، دیکھ بھال کرنا، عمدہ، اچھی، تدبیر، کوشش، منصوبہ، یعنی پلاننگ بولتے ہیں نا جس کو، جوہر، خوبی، صلاحیت۔
اب آگے بڑھتے اگلے صفحے کی طرف. ہم دیکھیے اگلے صفحے کی طرف. یہ دیکھیے ہمارے جو ہے یہاں پر مشق ہو گئی اسٹارٹ. تو یہاں پر لکھا ہے ایک لفظ میں جواب لکھو. تو یہ والے بھی مطلب جو ہے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے. تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں گے. اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو پلیز ہماری ہمت بھی بڑھا دیا کیجیے اور پوری ویڈیوز بھی دیکھا کیجیے. تو دیکھیے پہلا جو سوال ہے، چاند بی بی کا نام کیا تھا؟ تو ایک لفظ میں ہی جواب دینا ہے ہمیں. تو یہ جوابات میں نے دیکھیے لکھ بھی دیا ہے. تو ایک لفظ میں ہم چاند بی بی کا نام بتا سکتے ہیں نا. تو چاند بی بی کا نام جو ہے چاند سلطانہ. ٹھیک ہے نا. ایک لفظ میں چاند بی بی کا نام، اگر پورا سینٹنس ہمیں لکھنا ہوگا، مطلب پورے جملے میں آنسر دینا ہوگا، تو ہمیں لکھیں گے چاند بی بی کا نام چاند سلطانہ تھا. بیجاپور کا حاکم عادل کون تھا؟ حاکم کون تھا؟ علی عادل شاہ. شادی کے کتنے برس بعد چاند بی بی کے شوہر کا انتقال ہوا؟ 16 برس بعد. ٹھیک ہے نا. اب اگلا کویشچن ہمارا ایک جملے میں جواب دیجیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہاں پر ہے یہ ایک جملے میں جواب لکھو. تو پہلا سوال ہے چاند بی بی کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ تو یہ دیکھیے جوابات میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ آپ کو کوئی پریشان نہ ہو، لکھ دیا ہے. دیکھیے نا. چاند بی بی کی شادی بیجاپور کے حاکم علی عادل شاہ سے ہوئی. شہنشاہ اکبر کیا چاہتا تھا؟ شہنشاہ اکبر سارے ملک کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا. قلعے کی دیوار کیسے گرائی گئی؟ اکبر کی فوج نے بارود سے قلعے کی دیوار گرا دی. چاند بی بی کو کس نے قتل کیا؟ چاند بی بی کو کچھ ساتھی دشمن سے مل گئے. چاند بی بی کے کچھ ساتھی دشمن سے مل گئے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا. یعنی چاند بی بی کے جو اپنے ساتھی تھے وہی جو ہے دشمن سے مل کر انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اب اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. دیکھیے اگلا سوال ہے ہمارا مختصر جواب لکھیے. تو مختصر جواب میں ہمارے جواب جو ہے شارٹ کٹ میں ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے ہوتے ہیں مختصر، لیکن ایک لائن سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلا مختصر جواب کا سوال ہے ہمارا، چاند بی بی نے اپنی ریاست کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ ترقی کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے جواب آپ لوگ دیکھ لیں گے. چاند بی بی نے بڑی خوبی اور محنت سے حکومت کا کام سنبھالا. اس نے اپنی ریاست میں بہت سے کنویں کھدوائے، تالاب اور سڑکیں اور کئی عمدہ عمارتیں بنوائی. اس طرح اس نے اپنی ریاست کی ترقی اور بھلائی کے بہت سے کام کیے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے اگلا ہے ہمارا سبق پڑھ کر خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو. یعنی خالی جگہ ہے ہمیں اس میں لفظ لکھنے، تو میں نے لکھ دیے. دیکھیے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو بھی لکھ دیا ہے. چاند بی بی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ماری گئی. تو بالکل دھیان سے آپ لوگ دیکھ لیں گے اور اچھی طرح سے اپنی کاپی میں کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. اپنی نوٹ بک میں جو ہے نوٹ کر لیں گے. چاند بی بی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ماری گئی. اس نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ وطن کی محبت کسے کہتے ہیں. اس نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت بھی بہادری کے جوہر دکھا سکتی ہے. اب اگلا ہمارا کویشچن دیکھیے. ان جملوں کو غور سے پڑھو. یہ جملے آپ کو غور سے پڑھنے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجیے گا، اس کے بعد آپ لوگ بھی پڑھ لیں گے. اسکول میں گرمی کی چھٹیاں تھیں. یہ نشان لگا ہوا ہے. دیکھیے بچے بہت خوش تھے. افضل نے سارا واقعہ کہہ سنایا. ان جملوں میں 3 الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں. ہر بات کے ختم ہونے پر ایک نشان اس طرح، ڈیش کا نشان ہے نا چھوٹا سا، دیکھیے یہ دیکھیے ہے نا، لگایا گیا ہے. اس نشان کو ختمہ کہتے ہیں. یعنی جس طرح انگلش میں فل اسٹاپ لگاتے ہیں نا پوائنٹ، تو اس کو فل اسٹاپ بولتے ہیں. تو اردو میں اس نشان کو، ہر جملے کے بعد یہ نشان لگتا ہے، تو اس نشان کو ہم ختمہ کہتے ہیں. تو اب یہ سوال ہے، سبق میں ایسے 3 جملے تلاش کر کے لکھو جن کے بعد ختمہ لگا ہوا ہے. یعنی ڈیش چھوٹی سی، یعنی فل اسٹاپ جو ہے. تو دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے چاند سلطانہ چاند بی بی کے نام سے مشہور ہے. اس کے بعد دیکھیے ختمہ. چاند بی بی بڑی ذہین تھی. چھوٹی سی عمر میں اس نے کئی زبانیں سیکھ لی تھیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ بھی آپ اور کوئی سے بھی جملے لکھ سکتے ہیں جس کے آخر میں ختمہ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے،
زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔